बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह और रसूल का अगर कोई नाम ले तो लोग उसको वक्ती तौर पे छोड़ देते हैं, भले वो झूठ भी बोल रहा हो तो लोग उससे उसकी बात को मान लेते हैं। कोई कहते हैं कि खुदा की कसम या अल्लाह के रसूल की कसम, तो लोग उसको उसको दरगुजर कर देते हैं, मान लेते हैं, उसकी बात को सुन भी लेते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में झूठ बोल के कसम खाना एक आम बात हो गई है। कोई भी झूठा वाकया बना लिया और फिर उसको अल्लाह के रसूल से के साथ वाबस्ता कर देना, ये एक आम दस्तूर बन गया। वो लोग जो गंदे कामों में पकड़े जाते हैं और वहाँ पे वे कसम अल्लाह की और रसूल की खा देते हैं, और लोग वक्ती तौर पर उनको मान भी लेते हैं और यकीन भी कर लेते हैं पक्की बात हो उसके ऊपर। उनके झूठ के ऊपर ऐसा कदम भी उठा देते हैं कि जिससे किसी और की जान भी चली जाए। ये पाकिस्तान में आम रिवाज है, कसमों के ऊपर जो है वो मुनसर है। पिछले दिनों एक नाम चला था मुनर्रफ अरकीन का, जो वो अरकीन थे जो पैसा खा के, यानी कि 20 से 25 करोड़ रुपए खा के दूसरी पार्टी यानी कि पीटीआई के जो मुनर्रफ अरकीन थे, जो पीटीआई को छोड़ के पीटीआई ने अपने टिकट दिए उनको असेंबली में लेके आई। उनको जो पहले इलेक्शन हारते रहे हैं वो, और जब वो इलेक्शन जीत के आ गए तो उन्होंने दूसरी पार्टी से मिलके भारी रकम, यानी कि तकरीबन 20 से 25 करोड़ के दरमियान की रकमें लेके वो दूसरी पार्टी से मिल गए और उनके उनके हक में चले गए। उन अरकान को बाकायदा होटलों में रखा गया। पहले उनको रेस्ट हाउस सिंध हाउस में रखा गया, जहाँ वो अय्याशियाँ करते रहे। फिर उसके बाद क्योंकि अय्याशियाँ वहाँ नज़र आ रही थी, क्योंकि वहाँ ख्वातीन भी मौजूद थी 4-5, और तो उनको अलग किया गया। उनको फिर मैरिड होटल में रखा गया, जिसको एक 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 ताजिर ने जिसका खर्चा उठाया। वहाँ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये मुनर्रफ अरकान जो थे वहाँ सिर्फ अय्याशी कर रहे थे। महीना 1.5 महीने वहाँ उसमें रहे वो। शराब पीना उनका मामूल था, इतनी ज़्यादा शराब पी जाती थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। जना होता था वहाँ, औरतों की सप्लाई होती थी, गंद बिछा हुआ था। जिस आदमी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो इसके अंदर सबसे इनका लीडर था, यानी उसका नाम है नूर आलम के नाम से वो शख्स है, जो खैबर पख्तूनख्वा से वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट हुआ था। वो शख्स जो था इस काम में सबसे पेश था। एक लोफर आदमी, गंदी जबान बोलने वाला आदमी वो था। और फिर उसको पता था कि अब इलेक्शन नज़दीक है, तो उसने जाके इलेक्शन कैंपेन का कैसे आगाज़ किया। मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको वो पश्तो में सारा कुछ है, मैं आपको ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा कि नहीं ये क्या कह रहा है। नाज़रीन मुलाहिज़ा कीजिएगा कि ته زما اونګه علماء کرام پسې خبرې کې ځکه چې دا پاکستان یو واحد اټمي ملک دی، د اټم بم ورسره شته، نور مسلمانان ملکونو سره نشته، او ته دا غواړې ته د هغې په یهودیانو په ایجنډه راغلی ये कह रहे हैं कि जी कि पाकिस्तान एटमी मुल्क है और ये जो इमरान खान की हुकूमत है ये उलमा के खिलाफ थी, फौज के खिलाफ थी और मुल्क के खिलाफ थी, और ये यहूदियों के कहने के एजेंडे पे ही चल रही थी। आगे सुने। قادیانیت په ایجنډه راغلی. تا سره ټول چې کوم دا ستا د ایډوایزرانو هغه قادیانیانو، یعنی वो कहते हैं कि ये कादियानियों के एजेंडे पे चल रही थी और इनके जितने भी एडवाइजर हैं वो तमाम के तमाम कादियानी हैं, जिसकी वजह से असल में ये बताने का इनका मकसद ये है कि जिसकी वजह से इन्होंने हुकूमत से अलहदा हुए, क्योंकि इनका 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 ज़मीर जो ना था वो गवारा नहीं करता। जितने लोगों में ये खड़े हुए हैं, बच्चों में और कुछ लोगों में वहाँ पे, और जो अपना जो बता रहे हैं, ऐसे बंदर भी खड़ा हो तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सुनिए ज़रा। और زمونږ دا بل پاس شوی دی. ګوره زمونږ د ټولو دا دغه دی چې اخرنی پیغمبر حضرت محمد مصطفی د هغې نه پس ته پیغمبر نشته، او د هغې که خبر هم که څوک غلطه خبر هم کوي نو د هغه په اسلام کې تاسو ته پته ده د هغه څه سزا ده. او هغه نو वो ये कह रहे हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नहीं मानता है तो उसका इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों को एक भड़काने के लिए ये सारी बात कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि जी वो इस वजूहत से, क्योंकि इमरान खान यहूदियों और कादियानियों के एजेंडे पे काम कर रहे थे, उनके तमाम एडवाइज़र भी कादियानी थे, जिसकी वजह से इनकी गैरत ने गवारा नहीं किया और ये उनसे अलग हो गए और जाके मैरिड होटल में रहे वहाँ पे।
اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بل پاس جو ہے نا یہ کروانا چاہ رہے تھے تاکہ یہ جو ہے نا یہ بلاسمی لا کا بل یہ بھی ختم ہو جائے. دی وی نه دا بلیسفمی لا ورته چې ویلي دا وی ختمول پکار دي چې زما د پیغمبره د ما ګوره ما خو اخرنی پیغمبر دغه دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین د دینه پس ته پیغمبر نشته او که څوک دغه کوي او ته هغه سره ملګرتیا کې نو دا مونږ نشو بخلی نو ستا هغه ویډیو زه به دا ویډیو ټولو ته ښیم چې د عمران خان نیازي دا ویلو چې دا په دې باندې ولې جګړې کوي که څوک ووایي چې اخرنی ده هغه آسیا هغه تاسو به کتلی چې هغې ته دا یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی جو عمران خان کی ویڈیوز ہیں میرے پاس ہیں وہ ویڈیوز میں دنیا کو دکھاؤں گا. جو آسیہ بی بی کو رہا کر دکھایا گیا تھا وہ بھی عمران خان نے رہا کرا کے بیرون ملک بھجوایا تھا. تو ناظرین یہ صورتحال ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو گن میں پڑے ہوئے تھے اور آخری ان کے پاس آخری یہی حربہ رہ جاتا ہے. یہ ہوں حکومت میں جو موجودہ لوگ ہیں وہ ہوں یا اس سے پہلے تھے. علی محمد عمران خان کے تمام جلسوں میں ختم نبوت کے اوپر یہ کرتا رہا کہ اس سے پوچھو کہ تم نے عوام کی فلاح بہبود کے لیے کیا کام کیا. آپ یہ نعرہ لگاتے رہے کتنے تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے سے آپ ختم نبوت کھیل رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں. آپ نے حاصل کیا کیا ابھی تک؟ اب یہ اچھا جو بھی نا بد کردار جتنے بھی لوگ اس سے پہلے بھی جو لوگ آئے ہیں کئی ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں ضیاء کو دیکھ لیں اور بھی لوگ جو لوگ بھی آئے ہیں وہ یہ ایک نعرہ لگا کے آتے تھے کہ اپنی حکومت کو ہم طول دینے کے لیے. اس سے پہلے ان کے علماء قرآن تھے. مولانا مودودی کہاں گئے, طول شاہ بخاری کہاں گیا, ثناء اللہ امرتسری کہاں گیا, چنوٹی منظور چنوٹی کہاں گیا. نعرے لگاتے لگاتے ختم. ان کو کون جانتا ہے؟ جماعت احمدیہ آج بھی اس طرح سے قائم ہے اور اس طرح دنیا میں ترقی کر رہی ہے. یہ لوگ یہ اس قسم کے لوگوں کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کو صرف یہ بتاتا چلوں کیونکہ اب یہ عوام میں جا رہے ہیں. اب ان کا نعرہ ہوگا کہ جی ختم نبوت کی وجہ سے میں نے عمران خان کی مخالفت کی. تو عمران خان نے تو ایک باقاعدہ بندہ رکھا ہوا ہے جو ختم نبوت کے ہی نعرے لگاتا ہے صرف. اور ان کو شرم نہیں آتی بالکل بھی. تم معصوم لوگوں کے پہ حملے کرواتے ہو. ایک آدمی اپنے بچوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کو تم بھڑکا رہے ہو. ایک جو مدرسے کا جو مولوی ہے وہ بھڑکا رہا ہے کہ یہ بہترین جہاد کا وقت ہے, تم نے قرآن مکمل کر لیا ہے تو اب جا کے تم جو سے جہاد کے لیے جاؤ. اور وہ شخص وہاں سے نکلتا ہے اور ایک احمدی بیچارہ جو اپنے بچوں کے ساتھ کھڑا تھا اس کے پیٹ پہ چھرے مارتا ہے, اس کے سینے پہ, اور اس کی آنتڑیاں باہر نکال دیتا ہے ان معصوم بچوں کے سامنے. ایک 3 سال کا بچہ ہے اور ایک 6 سال کا بچہ ہے. یہ تمہاری اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ غیرت ہے تمہاری؟ تم میں اگر اتنا وہ طاقت ہے تو تم آ کے مقابلہ کرو, آ کے دلائل سے بات کرو. تم یہ کر رہے ہو, ایک معصوم آدمی کو مار دیا. لوگوں کو شرم ختم ہو گئی. یہ صرف بھڑکانے کے لیے کرتے ہیں. اس میں سے بہت سارے لوگ جو سے ہیں ان کے دماغ اتنا کام نہیں کرتے کہ وہ یہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ بس نکل جاؤ. عامر لیاقت کے ساتھ کیا ہوا؟ عامر لیاقت حسین جو سے ہے نا وہ جماعت احمدیہ کی سچائی کی ایک نشانی ہے. آج وہ پاگلوں کتوں کی طرح سے وہ بھڑکتا پھر رہا ہے. کبھی کہہ رہا ہے میری بیوی نے مجھے ننگا کر دیا, کبھی یہ کر دیا, کبھی وہ کر دیا. وہ ویڈیوز میں ٹی وی پہ میں دکھا نہیں سکتا, چینل پہ دکھا نہیں سکتا کہ اس قسم کی واحد ویڈیوز ہیں, واحد گفتگو ہے اس کی. اب تو لوگوں کو احساس ہونا چاہیے, لوگوں کو خیال ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. ان کے پاس آخری حربہ جو سا ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم احمدیوں کے خلاف وہ کر لیں, ختم نبوت کا نعرہ لگا لیں, لوگ بھڑک اٹھیں گے اور پھر ہماری واہ واہ ہو جائے گی, 4 دن ہم اور کما لیں گے. یہ جھوٹا شخص لعنت ہی پڑنی ہے اس شخص کے اوپر, کیونکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑ دی ہے. جو بھی آدمی اس دور کے اندر ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا اس کا حشر وہی ہوگا جو خدا تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا. اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر نہیں بدلتا کبھی بھی. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے, اس میں تبدیلی نہیں آتی کبھی بھی. جو پہلوں کے ساتھ ہوا وہ اس کے ساتھ بھی ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ پہلوں کے ساتھ برا ہو گیا اس کے ساتھ اچھا ہو جائے گا. یہ ذلیل و خوار ہی ہوں گے. اس کو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کو بالکل یقین ہے اس بات کو کہ وہ جھوٹ بول کے جھوٹا الزام لگا کے حکومت کے اوپر. حکومت میں بہت سارے لوگ ہوں گے جماعت احمدیہ کے خلاف ہے, عمران خان بھی ہوگا, وہ بھی نعرے لگاتا رہے, لیکن ذلت بھی ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہے. یہ یاد رکھنا, عمران خان اگر آگے اس سے حد سے بڑھا
تو خدا کی ذلت جو سی ہے اس کا پیچھے کبھی نہیں چھوڑے گی. مجھے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں, لکھتے بھی ہیں کہ جی آپ عمران کی بڑی فیور کریں. میں عمران کی فیور نہیں کرتا, مجھے اس ملک سے محبت ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس قسم کے لوگ اس حکومت میں اگر شامل ہو رہے ہیں, اور اس کے اندر جو موجودہ لوگ ہیں اس میں بہت سارے نون لیگ میں اچھے لوگ بھی ہیں, پی ٹی آئی میں بھی لوگ اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن اگر ان دونوں کو میں موازنہ کرتا ہوں تو مجھے پی ٹی آئی بہتر نظر آتی ہے. وہ اس وجہ سے کہ اس نے کچھ کام اچھے کیے, لیکن نون لیگ یا پیپل پارٹی یا اس کے ساتھ اور اتحادی جو سے ہیں انہیں تو کوئی بیڑا غرق کیا ملک کا. تو اس لیے یہ بات کہنا کہ میں عمران خان کی سائڈ لے رہا ہوں, میں نہیں, میں پاکستان کی سائڈ لیتا ہوں ہمیشہ. اگر پاکستان میں کوئی آدمی ذرا سا بھی اچھا کرے گا تو میں اس کی سائڈ لوں گا. اگر میں دونوں کو دیکھوں گا وزن میں, ایک 10 اور ایک 10.25 ہے, تو 10.25 کا ساتھ دوں گا, کیونکہ اس نے کچھ نہ کچھ تو پاکستان کے لیے کیا ہے. تو ناظرین یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحافت جو سی ہوتی ہے وہ جانبدار نہیں ہوتی ہے, وہ آزاد ہوتی ہے, اور ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کر کیا رہا ہے. اگر اس نے کوئی اچھائی کیا ہے تو اس کا نام, اس کی تعریف کرنی چاہیے, بھلے اس نے میرے ساتھ برائی کی ہو. تو یہی ہمارا موقف ہمیشہ رہے گا. تو ناظرین یہ حالات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. مجھے لگتا نہیں کہ ان جیسے لوگوں کو ہدایت ملے گی, کیونکہ یہ اللہ اور رسول کا نام لے کے صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہیں, اور جھوٹے ہیں یہ, اور یہ جھوٹے ہیں صرف. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.